اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج یہ بھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، آخری 11 آیات کی یہ آخری رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اور اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم کا انشاءاللہ مطالعہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا اب جو پہلے صورت کا مضمون چلا آ رہا تھا سارے کا سارا توحید پہ مشتمل تھا، توحید کے مختلف جو ہے وہ اس کی طرف دعوت تھی مختلف اسالیب کے ساتھ۔ اب وہ مضمون اس کو پوری صورت کے مضامین کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہم وقتاً فوقتاً اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو صورت کے اختتام ہیں، صورتوں کے اختتام ہیں، جنہیں خواتین سور کہا جاتا ہے، خواتین میم کے ساتھ، نون کے ساتھ نہیں، خواتین سور یعنی صورتوں کے اختتام بہت ہی پاورفل ہیں۔ تو اس میں بالعموم دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر پوری صورت کا خلاصہ ایک جگہ پہ جو ہے جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ تذکیر کے اعتبار سے اور یاد دہانی کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے سب سے اہم جو ہے حصہ قرآن جو صورت کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صورت کے باقی حصہ جو اس سے پہلے ہے وہ صورت کے مضامین ہوتے تو یہی ہے، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان تمام کو آپ کہہ لیں گے کہ یکجا طور پر ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، یا اس کا نتیجہ بتا دیا جاتا ہے، ان کے جو بھی تعلیمات ہیں تو وہ صورت کے اختتام پہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقی صورتوں کی طرح اس صورت کا، اور یہ خاص طور پر بالخصوص زیادہ جو ہے یہ بات اپلیکیبل ہے مکی صورتوں کے اوپر، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر دعوت ہے ایمانیات کی، ایمانیات ثلاثہ کی، اور ایک جنرل گڈ کی، تو ان کو ان کا خلاصہ جو ہے پھر یہاں پہ دوبارہ جو ہے بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کا جو آخری آیات ہیں، سورت کی آخری رکوع ہے، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ جو سورہ ابراہیم کی آخری رکوع ہے، اس میں آپ اگر اس کو عنوان دیں کیا عنوان ہے اس کا کیا خلاصہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مناظر قیامت کو اور قرآن سے انذار کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی جو بتایا گیا ہے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اب تک پوری صورت میں دی گئی ہے مشرکین کو اور جھٹلانے والوں کو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور جھٹلانے کی روش جاری رکھو گے تو پھر یہ جو ہے وہ اب دیکھ لو کہ یہ مناظر ہیں وہاں پہ جو تمہیں پیشگی بتائے جا رہے ہیں کہ جس کا تمہیں سامنا ہوگا، جھٹلانے والوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم تھوڑی بھی عقل اور تمہارے اندر جو ہے شعور باقی ہے تو پھر جو ہے اس سے نصیحت پکڑو۔ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا انذار کا ذریعہ جو ہے سب سے بڑا قرآن مجید ہے، اور یہاں بھی اسی مقام پہ اس سے جو ہے انذار کرایا گیا ہے، یعنی ایک خطاب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو جرائم کر رہے ہیں ظالم اور مشرک اور مکذب جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے جرائم سے اللہ تعالیٰ جو ہے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی جو ہے تسلی دی گئی مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا گیا ہے کہ یہ عنقریب جو ہے وہ دن آنے والا ہے جس دن جو ہے وہ آنکھیں لوگوں کی خوف کے مارے پتھرا جائیں گی، خوف کا یہ عالم ہوگا، اس کی دہشت اور اس کی وحشت اور اس کی جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرلی اس کا جو ہیوک ہے وہ اس قدر ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی شدید گھبرایا ہوا ہوگا۔ آنکھیں یعنی ان کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کی جن لوگوں نے ان باتوں پہ کبھی بھی یقین نہیں کیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے پھر ان کو وہ تو کہیں گے کہ ہاں بالکل اس دن کا اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ تھا، اور یہ وہ دن آ کے رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے۔ لیکن جن نے اس بات پہ یقین، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے میدان حشر کی دوڑے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ تمام انسانوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا، اور جو ہے ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس دن کی دہشت ہی اتنی ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ ہاں اب وہ سب کچھ پیش آ گیا ہے جس کی وہ خبریں رسول جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام دیا کرتے تھے، انہیں ایک موقع اور دیا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں گے، رسولوں کی بات مانیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ لیکن اب وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، جب آپ ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو
تم لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ہماری جو عروج ہے اور ہمارے اقتدار کو، ہماری قوت کو زوال کہاں ہے، وہ وقت جو ہے اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تم ایسا کہا کرتے تھے، لیکن وہ سب کچھ گزر گیا ہے۔ اب تم ان بستیوں میں بھی رہتے رہے ہو جن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے ان کو قوموں کو تباہ کیا ہے، لیکن تم نے کبھی عبرت کی جو ہے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کوئی عبرت نہیں پکڑی۔ تو یہ جو ہے یہ مناظر قیامت ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے انذار کرایا گیا ہے ان آیات کے اندر۔ یہ مجموعی طور پر ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں خلاصہ ہے۔ جو ہے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ ولا تحسبن اللہ، ولا اور نہیں، تحسبن تم حساب کرو، گمان کرو، اللہ اللہ کے بارے میں، تم اللہ تم یعنی حساب یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اللہ ہاں ہے، اللہ ہو نہیں ہے۔ اللہ ہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یعنی خود آبجیکٹ ہے، تو جو ہے وہ اللہ یعنی الگ طور پہ اللہ کو نہیں، اللہ یہ حساب نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اچھا حسبہ یا سب حسبہ حسبانہ جو ہے حسبانن بھی حسبانن بھی گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اردو میں اسی حساب سے ہے کہ جیسے حسبہ جو حساب لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا، یہ معنی آتے ہیں۔ غافلن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافل ہے، اما یہ اما جو ان اور ما سے مل کے بننا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے جو، یعنی اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو یعملو وہ عمل کرتے ہیں، کون؟ الظالمون جو ظالم لوگ جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، یہ ہرگز خیال نہ کرنا۔ تو یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ کی توسط سے مسلمانوں کو۔ انما بات تو اتنی سی ہے، انما کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ بس بات اتنی، اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی بے شک کے معنوں کے اندر، یقینی طور پر ڈیفینیٹلی بے شک کے معنوں کے اندر آ سکتا ہے۔ یؤخرہم نما یؤخرہم یؤخر جو یا پہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن والا ہے، اللہ کی بات ہے یہ تو اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہے۔ یؤخر وہ مؤخر کرتا ہے، ہم ان کو، وہ ان کو مؤخر کرتا ہے، یعنی مطلب ہے وہ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ اخرا کا مطلب ہوتا ہے بالکل پیچھے دیر کرنا، پیچھے ڈالنا، مہلت دینا۔ اخرا جو اخر و تاخیرن، آپ کو پتہ ہے تاخیر، یہی تاخیر جو ہے ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے جی میں تاخیر کرنے میں، کیا مہلت دینے کے معاملے کے اندر۔ لیومن لمز لی مطلب کے لیے، یوم دن یعنی ایک ایسے دن کے لیے وہ ان کو مہلت جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی اب دیکھیں آپ اس کو ریلیٹ کریں پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں، تم سمجھتے ہو کہ جو ہے یہ اپنے ظلم کے اندر اور اپنی ہر چیز کے اندر بڑے ہوئے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ڈھیل دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، یہ اپنے جرائم میں اضافہ کر لیں اور جو ہے اپنی حجت تمام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے۔ تشخصو جو ہے پہلے تا جو ہے یہ تانیث کا ہے، فیمنن کا ہے، تو لفظ جو ہے شخصا ہے، تو آپ کو پتہ ہے شخص تو اردو میں استعمال ہوتا ہے جو ہے لفظ شخص کے لیے، ایک پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کا دوسرا معنی بھی ایک ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے آنکھوں کا پتھرا جانا۔ تو یہ یعنی اس لحاظ سے یہ لفظ جو ہے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک فرد کے لیے پرسن، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے آنکھ دہشت کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی، یعنی کوئی ایسا دہشت ناک منظر ہو کہ انسان پلکے بھی نہ جھپکے، نہ اوپر اٹھے، نگاہ نہ نیچے جائے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ بالکل منجمد سا ہو گیا ہو دہشت کی وجہ سے، تو یہ تشخص ہو، تو تائے تانیس ہے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ آنکھوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ جو جتنے بھی جو ہے وہ انسان کے اعضاء دو دو ہیں، پیئر میں ہیں، وہ سارے فیمنن استعمال ہوتے ہیں، جو دو آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو لیگز، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جو فیمنن کے طور پر، اسی لیے فیمنن کا صیغہ تشخص آیا ہے۔ تو جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس میں آگے اس کو بتایا گیا ہے کہ کیا پھٹی کی فی ہے اس دن میں، یعنی اس دن کے اندر الابصار آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ محتعین جو ہے وہ دوڑتے ہوں گے، یہ لفظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ایک ہی معنوں کے اندر انہی میں استعمال ہوا ہے،
حشر کے میدان میں جو ہے ہاتھ عین مادہ ہے، اس کے باب افعال ہے فورتھ فارم، احتا جو ہوتے وہ احتان جلدی کرنا، جلدی جلدی لپکنا، چلنا دوڑنا جو ہے وہ دوڑتے ہوں گے، یعنی جو ہے کدھر ظاہر ہے یہ حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہوگی، قیامت برپا ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو حشر کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ آگے فرمایا مقنی اٹھائے، یہ مقنی اٹھائے ہوں گے، رؤوس سہم، رؤوس جو ہے یہ راس کی جمع ہے، مطلب ہے سر جو ہے سر جو ہے وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور جو اس سے پہلے مقنی ہی یہ اقنا، جو یہ مادہ تو قاف نون اور عین ہے، تو اقنا یقنع اقناعن کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ اچھا یہ وہی قنا ہے جسے جو آپ کو پتا ہے قناعت، اسی سے قناع یقنع قناعتن، وہ بھی فرسٹ جو فارم ہے وہ قناعت کے معنوں کے اندر آتی ہے، یعنی جو حصہ انسان کوئی چیز کسی چیز انسان کو ملے اس کے اوپر انسان اگر راضی ہو جائے تو یہ قناع ہے، اور اقناع یہ ہے کہ معنی ہے بلند کرنا یا اٹھانا معنوں کے اندر آتا ہے۔ اردو میں قناعت اور کان استعمال ہوتا ہے، اور مقنعی جو تھا دیکھیں پلورل کا صیغہ ہے نا، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو یہ مقنعین ہونا چاہیے تھا، جیسے تمام پلورل کے ساتھ آتا ہے یا نون جو آتا ہے میں، مقنعین ہی تھا اصل میں، تو آگے جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے پھر اس پہ نون جو ہے ہمیشہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، تو پھر یہ مقنعی ہو گیا، تو وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتدو، لا یرتدو نہیں لوٹے گی، جو ہے الیہم ان کی طرف نہیں لوٹے گی، یہ ارتدہ جو ہے وہی ارتداد والا ہے، آپ کو پتہ ہے را دال دال مادہ ہے، ارتدہ یرتدو ارتدادن، ارتداد اسی طرح ایز اٹ از جو ہے دیکھو مصدر جو ہے ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ لوٹ جانا، جو بھی کسی کیفیت کی طرف کفر کی طرف لوٹ جانا، لوٹنا جو ہے مرتد ہونا اس کے معنی کہتے ہیں، ویسے لوٹنا کہیں بھی، اور لیکن اس کا جو باب افتعال ہوتا ہے جو ایٹھ فارم آف دا ورب ہے اس میں خاص طور پر اس کے معنی مرتد ہونا بھی ہے، یہ جو ہے وہ مرتد ہو جانا، یہ تو نہیں لوٹے گی ان کی طرف، یہاں لوٹنے کے معنوں میں اگر ظاہر کنٹیکس بتا رہا ہے کہ یہ مرتد ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، دوسرے معنی لوٹنے کے معنوں میں، ارتدہ کے معنوں نہیں لوٹے گی ان کی طرف، طرفہم، اچھا دیکھیں یہ لفظ طرف اور ہم دو ہیں، ان کی طرف، اس میں اس کا ترجمہ کیا گیا نگاہ، ان کی نگاہ یا ان کی پلک، پلک جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہے نگاہ کے معنوں کے اندر آتا ہے، تو نہیں لوٹے گی۔ اچھا طرف اردو میں معروف ہے، کس کی کہتے ہیں؟ ایک طرف جو ہے ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ بھی کوئی بھی چیز جو سائڈ پہ ہوتی ہے تو وہ کنارہ ہوتی ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کا بھی کنارہ جو ہے وہ طرف کہلاتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری آپ کو پتہ ہے ہم دعائیں بھی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، طرفت عین، ایک آنکھ پلک جھپکنے کے لیے بھی، آنکھ کے کنارے کے لیے طرفت عین عربی میں استعمال ہوتا ہے، طرفت عین آنکھ کا کنارہ، آنکھ کا پلک کا جھپکنا جو ہوتا ہے، تو اس سے پھر لفظ میں آنکھ اور آنکھ جھپکنے کے معنی پیدا ہوئی ہے طرف میں، ویسے تو طرف معروف جو معنی ہے ایک سائڈ ہے، لیکن پھر طرفت عین جو ہے اور اس میں آنکھ اور آنکھ کا جھپکنا دونوں جو ہے معنی پائے جاتے ہیں، تو طرف اس طرح یہاں پہ طرف جو ہے پلک نگاہ یا آنکھ کے معنوں میں، نہیں لوٹے گی ان کی طرف نگاہ یا آنکھ یا نہیں، پلک جو ہے پلک سے مراد پھر نگاہ ہی ہے، وَأَفْئِدَةُ تُہُم، وَأَفْئِدَةُ اور افئدہ دل، ہم ان کے اور ان کے دل جو ہے، اچھا یہ جو افئدہ ہے یہ بھی دیکھیں کہ ہم اس سے پہلے افئدہ اور جو قلب ہے اس کے معنی کے میں کیا فرق ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، ظاہر ہے کہ دونوں لفظ قرآن مجید کے اندر دل کے لیے آئے ہیں، تو اس پہ تفصیلی ہم ایک جو ہے ضمیمی کی صورت بھی جو ہم تفصیلات جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جس اس کا اتنا صرف ابھی اس وقت جان لیجئے کہ وہ مقام جو ہے یہ آفدہ جو ہے فوادن کی جمع ہے، اب ہمارا جو ہے فواد، ہم پچھلے سبق میں بھی یہ لفظ آیا تھا، اس میں پھر آ گیا ہے، آفدہ آیا تھا وہاں بھی فواد آیا تھا، تو دل، لیکن اس سے کون سا دل مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہ دل جو ہمارے جذبات کا
ہمارے احساسات کا، ہمارے گرمی جذبات کا جو مرکز اور محور ہوتا ہے، جس میں ہمارے جذبات ابلتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، وہ افیدہ ہے. کیونکہ جو ہے اسے یہ لفظ بھونے سے جو ہے فعاد بھونے کے معنی سے نکلا ہے، اس لیے اس میں گرمی جذبات کے معنی پائے جاتے ہیں. اور ان کے دل جو ہوں گے ہوا ہو رہے ہوں گے. اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اردو جو بھی ترجمہ ہے قرآن مجید ہے، اس کا ایک بہترین اسلوب یہ ہے قرآن مجید کے ترجمے کا کہ اگر کوئی لفظ اردو میں وہ استعمال ہو رہا ہو تو وہ اردو کا وہ استعمال کیا جائے، تاکہ یہ جو مطلب ہے تھوڑا سا ایک جو پردہ ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کی نسبت، کہ وہ کم سے کم ہو. اب اس کے کئی معنی اور بھی جو ہے، لیکن اگر ترجمے میں وہی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ترجمے میں اردو کا لفظ جو موجود ہو تو وہی لفظ اس کے استعمال، تو ان کے دل ہوار ہو رہے ہوں گے. تو مراد جو ہے آپ اس کی ہوا سے جو دیکھیں کہ ہوا اس فضا اور خلا کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں، لیکن محاورے میں یہ قلب کی ایک صفت واقع ہوئی ہے، یعنی دل کا ہوا ہونا. یہ ایک جو ہے محاورہ ہے عربی کا، ٹھیک ہے. تو اس سے مراد دل کا ہوا ہونا، جو اس کا دل ٹھہر نہ سکے. اب دل جو ڈرپوک ہو، جو بندہ جرأت مند نہ ہو، وہ اس کا جو ہے وہ ثابت قدم نہیں ہے، اس کے قلب اس کو پھر کہتے ہیں قلب بن ہوا، جو ہے یہ جو ہے ڈرپوک دل ہے، جو ہے ہوا ہو رہے ہوں گے. تو افئدتہم ہوا، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، مطلب وہ بڑے جو ہے ڈرے ہوئے، شدید ڈرے ہوئے ہوں گے. یہ ساتھی کو اس کا ترجمہ پڑھ دو. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے باگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے ایک بڑی سخت دھمکی بھی مشرکین کو جو اس میں پوشیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن عتاب جو ہے وہ مشرکین پر ہے، وہ قریش مکہ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی آپ کے توسط سے، کہ آپ یہ نہ گمان کریں کہ آپ کے مخالفین جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے. اللہ کو ایک ایک چیز کی جو ہے خبر ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ فوراً مجرموں کو نہیں پکڑتا، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی جو ہے ایک مدت تک مہلت دیے چلا جاتا ہے، تاکہ شاید یہ ظلم سے باز آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ اپنے تمام مظالم کو جو اس کا ہے وہ اس میں اپنی حد تک جو ہے وہ اپنی حد بھی کراس کر لے، اور اپنے اوپر جو ہے حجت کو تمام کر لے. اور پھر جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، یہ نہ ماننے کی اور نافرمانیوں کی اور ناشکری کی، تو پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے شدید حالت کے اندر جو پکڑے گا. وہ بڑے جو ہے سخت جو حالات ہوں گے، یہ بتایا گیا. ان کا منظر کشی کی گئی ہے یہاں پہ. یہ منظر یہ یقینی طور پر یہ جہنم کی منظر کشی نہیں ہے، بلکہ یہ حشر کے میدان کے اندر جو وہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، یہ وہ معاملہ ہوگا. اصل تو جو ان کا عذاب ہوگا وہ تو اس کے بعد شروع ہوگا، لیکن یہ مقام بھی جو ہوگا حشر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، بڑا ہی طویل دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اب ان سالوں کی جو مدت طوالت ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک دن کتنی مدت کا ہوگا. تو اتنا کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ آ جائیں گے، اور لوگ اتنے زیادہ سخت حالات سے تنگ آئیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہمیں جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، لیکن ڈال دیا جائے اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے، کیونکہ حالات اتنے شدید اور سخت ہوں گے. اس لیے لوگ جو ہے رجوع کریں گے مختلف انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور انبیاء علیہ السلام ان کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا کہیں گے. تو یہ وہ حالات ہیں، ان میں ان کو پیش آئے گا. آخرت کا ہولناک منظر ہے. ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوں گی، اور اٹھی کی اٹھی ہی رہ جائیں گی جب جو ہے دیکھیں گے مناظر چاروں طرف جو ہے وہاں ہولناک قسم کے مناظر ہے. تو پلک جھپکنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یعنی جب کہتے ہیں نا جو قرآن کہ دیدے پتھرا جائیں گے، اور وہ سارے اٹھائے ہوئے تیزی سے اسی میدان حشر کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، اور ان کے دل جو ہے دہشت کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے، جو ابھی کہا گیا کہ ہوا ہو رہے ہوں گے. آگے فرمایا یہ ایک منظر قیامت کا بتایا گیا.
وہ جاری رہتا ہے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وہ انذر، اور انذار کیجیے، کروائیے. انذار کی جو کروائیے مطلب ہے خبردار کیجیے الناس، لوگوں کو، یومن، اس دن سے، یعنی اس دن کے بارے میں، اس دن کا، یعنی یہ جس دن کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہوگا، ہولناک مناظر ہوں گے، چاروں طرف آگ ہی آگ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ دھکیل کر لوگوں کو ایک طرف سمت میں، جو ایک ہی سمت میں تمام انسانوں کو جمع کر دے گی ایک جگہ پر. تو اس فرمایا کہ اس دن کے بارے میں خبردار کر دیجیے آپ. جاتی ہوں العذاب، کہ جب آئے گا، جاتی ہوں جب آئے گا ان پر، یعنی ان لوگوں پر، ناس لوگوں کے اوپر، ہم جو ہم سوری جاتی ہم کا جو ہے ریفر کر رہا ہے جو ہے ناس کی طرف، لوگوں پر آئے گا العذاب، جب عذاب آئے گا لوگوں پر. فیقول، تو کہیں گے کون؟ الذین، وہ لوگ جو ظلم، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے جو ہے شرک کیا تھا، انکار کیا تھا، ناشکری کی تھی. ظلم یہ سارے اسی معنوں کے اندر ہے پھر جو ہم ابھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورت کے اندر، انکار اور ظلم اور ناشکری. ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں یعنی مؤخر کر ہمیں. وہی لفظ پھر آ گئے اخرا، جو اخر و تاخیرن، ہمیں جو ہے مؤخر کر، ہمیں مہلت دے، ہمیں مہلت دے. الا اجل قریب، الا کی طرف، اجل جو ہے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، اور خاص طور پر کوئی خاص وقت جو ہے جو مقرر وقت ہے. اور قریب، ایک قریب کی مدت فرمایا گیا، اجل قریب، ایک قریب کی مدت. اور جو اجل ہوتا ہے ایک ڈیفینٹ ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، مدت جو ہے، اسی وجہ سے ایک خاص مدت جو ہے جب مقرر ختم ہو جاتی ہے معین، اور انسان پھر جو ہے اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کی یعنی زندگی کا جو مدت ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، تو اس کو بھی اجل پھر کہا جاتا ہے. اور اجل پھر ہم جو ہے فیگوریٹو میننگ کے اندر اصطلاحی مطلب اس کا جو ہے ہم لیتے ہیں موت. اس کی اجل آ گئی ہے، مطلب ہے اس کا وقت جو ہے دنیا کے اندر جو اسے دیا گیا تھا، الوکیٹڈ ٹائم جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب، اور وہ اب اس کا جو ہے رواں دواں ہے، وہ اب جو ہے اپنے رب کی طرف. اس معنوں میں بھی اجل ہے. ہمیں اے اللہ، ہمیں مہلت دے ایک قریبی مدت تک، ایک تھوڑی سی اور مدت جو ہے میری بڑھا دے، جو ہے مہلت دے، یعنی آگے کر دے. نجب، آگے دیکھیں یہ لفظ جو نون زبر، نون پیش نو، ہم ہے، ہم. آگے ہے جب، قبول کریں گے. یہ اجابت جو ہے، اجابت قبول کرنا، کوئی یہ لفظ ہے جو ہے ہم قبول کریں گے. دعوت تک، دعوت کا، ہم جو ہے تیری دعوت کو، دعوت کا، تیری دعوت کو قبول کریں گے. اجابہ یجیب اجابتاً، قرآن اردو میں اجابت ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے قبول کرنے کے معنوں کے اندر ہے. تو ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو جو رسول جو ہے وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. ونتبع، اور پھر نون زبر نہ آ گیا، اور ہم، یہ سارے لوگ ہے. آگے ہے تبع، اتباع کریں گے، اور ہم پیروی کریں گے. رسول، رسولوں کی پیروی کریں گے. رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، رسول، انبیاء و رسول جو ہم لفظ کہتے ہیں، تو ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی بات بھی مانیں گے، تیری دعوت قبول کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. اولم، اور اولم، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، تکونو. اب جو ہے یہ نتب رسول تک ان کی بات ہے. آگے آپ پھر جو ہے ظاہر ہے یہ نہیں، قرآن مجید یہ نریشن نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ کہا اور پھر جواب دے دیا، تو آپ خود ہی یہ بات معذوف ہے، آپ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آئے گا. اولم، کیا نہیں، تکونو، تم تھے، اقسم، تم قسمیں کھاتے تھے، کیا تم نہیں قسمیں کھاتے تھے دنیا کے اندر، یعنی یہ ایسا نہیں تھا قسمیں کھاتے تھے. اقسم یقسم اقسامن، جو ہے قسم کھانا، اس کا مسئلہ، اس کا جو ہے اصل تو یعنی قسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. جیسے نبی کے وسلم کا نام مبارک بھی ہے قاسم، تقسیم کرنے والا. انا قاسم، وہ موتن، یعنی وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو تقسیم پرانے زمانے میں جب کوئی قتل ہو جاتا تھا شخص، تو پھر کیا کرتے تھے کہ اشخاص یا اس قبیلے کی طرف سے جس کی طرف جو ہے وہ سسپیکٹ ہوتا تھا، تو ان افراد پہ قسموں کو جو ہے حلف کو تقسیم کر دیتے تھے کہ آپ حلف اٹھائیں کہ آپ نے جو ہے اس کو قتل نہیں کیا. اس بنا پہ اس تقسیم حلف کے تقسیم کرنے سے پھر قسم میں
حلف کے معنی پیدا ہو گئے، یعنی قسم کھانے کے معنی پیدا ہو گئے۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی کیا اس سے پہلے کیا؟ آج تو حشر ہے، تو حشر سے پہلے کیا تھا؟ دنیا تھی، تو کیا دنیا میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ کس بات کی؟ ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، کہ نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، کوئی زوال تمہارے لیے، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ تمہارے لیے کوئی زوال سے مراد کیا نہیں ہے کہ آج تمہیں جو طاقت اور قوت اور اقتدار اور حکومت اور جو پوزیشن جو ہے جو حاصل ہے، اس کو جو ہے تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ ہے، اس کو جو کوئی زوال نہیں ہے۔ وہ سکن تم، اور یہ بھی ساتھ فرمایا، اور سکن تم، اور تم آباد تھے، سکنا یسکنو، سکنن، سکنن، سکن جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رہائش رکھنا، آباد ہونا، ساکن ہونا کسی جگہ پہ، تو تم آباد تھے، حالانکہ واؤ جو حالیہ ہے، وسکن تم، حالانکہ تم آباد تھے، اس حال میں تھے تم کہ آباد تھے، فی مساکن، جو ہے مسکن کی جمع مساکن، تو تم ان مساکن کے اندر، ان گھروں کے اندر جو ہے آباد تھے، الذین، ان گھروں میں جو، الذین، ان لوگوں کے گھر، ظلمو، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے ناشکری کی تھی۔ یہ تینوں الفاظ جو ہے اس صورت کا جو ہے بار بار آ رہے ہیں، الذین ظلموا، الذین اشرکوا، یہ جتنے بھی تھے جو ہے الذین کفروا، یہ سارا ایک ہی معنی کے اندر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، انکار کیا، ناشکری کی، جو ہے وہ کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی شرک کیا تھا، نہ مان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ ان کے گھروں میں کیا تم آباد نہیں تھے؟ جو ہے وہ تبینہ لکم، اور واضح ہو چکا تھا، بیانہ، یہ بیانہ تو واضح ہونا ہوتا ہے، اور یہ تبینہ کے معنی بھی جو ہے باب جو ہے باب تفاعل ہے، جو ففتھ فارم آف دا ورب ہوتی ہے، تبینہ، اس کے معنی بھی جو ہے تبجین جیسے ہوتا ہے، واضح ہونا، اور واضح ہو چکا تھا لکم تمہارے لیے، کیفا، کیسے، کہ کیا، کیا کیسے دونوں ہو سکتے؟ فعلنا، ہم نے کیا، یعنی سلوک کیا، بہم، ان کے ساتھ، تم پہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، انہوں نے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انہیں کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا، کیسے تباہ و برباد کیا، کیسے دنیا سے ان کو جو ہے مٹا ڈالا ہم نے۔ وَضَرَبْنَا، اور ہم نے بیان کیا، ضربا یضرب، ضربن بیان کرنا، مارنا، ضرب الامثال پھر ہوتا ہے مثال مارنا، مطلب ہوتا ہے مثال دینا، اور ہم نے کیسے بیان کی ہیں، لکم تمہارے لیے، الامثال، لکم الامثال، مثالیں، مثال کی جمع امثال آتی ہے، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے کیسے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے مثالیں، تو ساری ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وقد، اور یقینی طور پر، مکرو، وہ جو ہے ایک مکر انہوں نے کیا، یہ مکر ایک انہوں نے ایک چال، مکر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ چال چلنا، جو ہے وہ انہوں نے خفیہ چال چلی، وہ ایک مکر کیا انہوں نے، مکرہم، اپنی سی چالیں، ان کی اپنی چالیں جو تھیں، اور یقیناً چال چال چکے وہ، مکرہم، اپنی چالیں، جیسے ان کی اپنی سمجھ میں آئی، جیسے ان کے پاس تھیں وہ چالیں جو ہے وہ چل چکے۔ وَعِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے پاس ہیں، کہ اللہ کے پاس تھا، مکرہم، ان کا مکر، ان کی چال اللہ کے پاس تھی، یعنی اس کا مطلب ہے ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یعنی ان کا مکر تھا اللہ کے پاس، مطلب ہے کہ اب جو بھی انہوں نے چال چلی، اب انہوں نے چال چل دی، اب جو ہے وہ دوسری طرف گیند جو ہے وہ دوسری کورٹ میں چلی گئی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اب وہ جو ہے مکر اللہ کے پاس ان کا پہنچا، تو اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی تھا۔ وَإِن كَانَ، اور اگرچہ، ان جو ہے حرف شرطیہ ہے یہ، وَإِن، اور اگرچہ، کانا تھا، مکروہم، ان کی چالیں تھیں ایسی، لتزولا، لتزولا، لمز لی جو ہے وہ کے لیے ہے، تزولا جو ہے زائل ہو جائیں، منہ الجبال، جو ہے جبال، پہاڑ جو ہے زائل ہو جائیں، مٹ جائیں، ٹل جائیں، جس کے معنی آتا ہے اردو میں، یعنی ترجموں میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، یعنی ایسی انہوں نے چالیں چلی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، انہوں نے اپنی جگہ، جو یہ زولہ جو ہے وہی ہے، زالہ، زالہ یزول و زوال،
جو ہے زائل ہونا، ہٹ جانا، ٹل جانا. زوال کسی چیز کو کہتے ہیں جو چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ اس معنی کے اندر ٹل جانا، یہ سارے معنی ہیں. کوئی ساتھی نے ترجمہ پڑھ دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے بھی تھے چکے تھے، سمجھا بھی سمجھا سمجھا بھی بھی چکے. دے چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. جزاک اللہ خیر. آپ دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے ان آیات کے اندر، آخری آیات کے اندر تذکیر ہے اور نصیحت ہے، اور کس قدر جو ہے وہ اسباق ہیں ان آیات کے اندر. اب اس کے بھی اسی طرح کئی جو عنوانات آپ تجویز کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، شروع میں جب کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بات بتائی گئی کہ آپ انذار، یعنی بہت ہی ان آخری لمحات بھی ہوں تب بھی ایک رسول جو ہے وہ اپنے آخری وقت اپنی دعوت کو جاری رکھتا ہے. یہاں بھی بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذمے یہ جو فرض جو ہے آپ کے ذمے لگایا گیا ہے رسالت کا پہنچانے کا، تو جو ہے آپ بھی یہ کام کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح اس جو ہے فرض بے منصبی تھا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ لوگوں کو انذار کرائیں اور ڈرانے پہ معمور تھے. تو یہی حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کفار آپ کی بات مان کے نہیں دے رہے، اور حتیٰ کہ آپ کی جو ہے جان کی بھی درپے ہوئی ہے، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو ہے آپ پوری کیجیے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی، اور آنے والا عذاب جو ان کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے اس سے ضرور ان کو اچھی طرح جو ہے آپ خبردار کر دیجیے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس دن، جب یہ دن جس کا ذکر ابھی بھی پیچھے بھی چل رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اس دن یہ ان کی بے بسی کی حالت کیا ہوگی. عذاب کا پہلا جھٹکا لگتے ہی ان کی رعونت جو ہے وہ ہوا ہو جائے گی. حشر کا میدان ہوگا، دنیا کا تمام زندگی کا دفتر اور ہر چیز لپیٹ دی جائے گی. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو تھوڑی سی مہلت اور دے، ایکسٹینڈ کر دے ہماری یہ جو مدت زندگی ہے، اور ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے ان کی بات ماننے کے. لیکن انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں ہے، اور دنیا میں جب رسول پکارتے تھے تو تمہاری اکڑ اور تمہارا غرور تم کو جھکنے نہیں دیتا تھا، ان کی بات ماننے سے تم جو ہے وہ رک رہے تھے. تو تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا تمہارے بغیر تو جو ہے یہ دنیا چلے گی ہی نہیں، دنیا تمہاری وجہ سے چل رہی ہے، اور تم انڈسپینسیبل ہو، ناگزیر ہو. لیکن جو ہے تم نے دیکھا نہیں ہے، کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ دنیا کے جو قبرستان ہیں اور دنیا کے جو سارے کھنڈر ہیں پڑے ہیں، یہ سارے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل اور اپنے آپ کو ناگزیر سمجھنے والوں سے جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں لوگ جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے والے. اور آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈکٹیٹر نے کس طریقے سے وہ کہتا تھا کہ میں ایسے ماروں گا اور میں ایسے ماروں گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور کس طریقے سے اس نے بچوں اور عورتوں کو مارا تھا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا. تو پھر وہ شاعر کی بات اس کی وہ پوری ہو کر رہی، جو شاعر نے کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو اول درجے کے اندر یہ وہاں پہ بعض اوقات دنیا کے اندر بھی یہ پیش آتا ہے، ہر دفعہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ رعونت والے، یہ فرعون اور اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن آخرت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر فرمایا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور ہماری اس اقتدار کو اور ہماری طاقت کو اور ہمارے اختیار کو
کوئی جو ہے وہ زوال نہیں ہے۔ انسانوں میں بلا شبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں یہ اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ سرکشی اور جباری اور قہاری شروع کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ خدا بن بیٹھتے ہیں لوگوں کے، اور اپنے پیش روؤں کے انجام سے سبق نہیں لیتے، اور بالآخر وقت ان کی رعونت پر خاک ڈال کر انہیں لاچار اور مجبور کر کے اپنے خالق کے سامنے لا کر کرتا ہے، اور وہ اپنے تاکہ وہ اپنے انکار اور سرکشی اور بغاوت کا انجام جو ہے وہ بھگت سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تاریخی یاد دہانی بھی ساتھ کرائی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو آہو بقا اور زندگی میں مہلت دینے کی جو تم درخواست کر رہے ہو، تو اس طرح درخواست پیش کر رہے ہو جیسے تم اچانک پکڑے گئے ہو، اور تمہیں جو ہے کبھی اس سے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اور وقت سے پہلے جو ہے بتایا نہیں گیا تھا۔ تمہیں ہر آنے والے رسول نے تمہیں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، یہ ختم ہونے والی ہے یقینی طور پر ایک دن، اور پھر تمہیں جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ یہ ابھی تک یہ تمہاری جو آبادیاں ہیں، ان کے قریب ان کھنڈرات یہ سارے بکھرے ہوئے ہیں، تمہارے سفروں کے راستوں کے اندر جو ہے یہ کھنڈرات آتے ہیں، اور جن پر تم جو سکونت رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ان پہ عذاب آیا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کھنڈروں میں پھر آج تک کوئی جو ہے وہ آباد نہ ہو سکا۔ یہ جو تباہ شدہ قومیں تھیں، ان کا بھی یہی گمان تھا جو تمہارا آج خیال ہے کہ کبھی دنیا سے یہ ٹال نہیں سکیں گے۔ ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑی جو ہے قوت ہے، اقتدار ہے، ان کے پاس رائے اور ریسورسز ہیں۔ انہوں نے ایسی ایسی تدبیریں کی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، اور درجاروں کی روانی رک جائے، اور ہواؤں کو چلنا مشکل ہو جائے، مگر یہ ساری کی ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں تھیں، اور وہ سب کی سب گاؤ خرد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی پورا ہو کے رہا، اور جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو وہ اس طرف فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس طرح بتایا ہے۔ تم چونکہ انہی تباہ شدہ قوموں کے نقش قدم پر چل رہے تھے، دیکھیں آپ یہ بات بتائی جا رہی ہے حال میں نہیں، ان کو مستقبل کے طور پہ بتائی جا رہی ہے۔ قیامت کے روز یہ جو اپنا مقدمہ اس طرح پیش کریں گے اپنی ایکسٹینشن کا، کہ ہمیں دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی ایکسٹینشن دی جائے، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم انہی تباہ شدہ قوموں کے نقش قدم پر چل رہے تھے دنیا میں، اس لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ تمہیں بھی ایک دن انہی حالات سے سابقہ پیش آنا ہے، جن کی جو ہے پیش گوئی اور جن کی خبر رسولوں نے جو ہے دی ہے۔ تو تم نے کسی چیز کو درخور اتنا نہ سمجھا، اور آج جس کے انجام کا ذکر تم سے رسولوں نے کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، آج تم اس انجام سے جو ہے دوچار ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، وہی لفظ پھر آ گیا ہے، اور ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ فلا تحسبن، ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مخلفہ، اللہ تعالیٰ خلاف کرنے والا، مخلف خلاف کرنے والا، وعدے ہی اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے رسولوں سے جو کیے اس نے وعدے، ان سے خلاف کرنے والا، خلاف کرنے والا اپنے وعدوں کا جو اس نے اپنے رسولوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، نہایت غالب ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے جو اس کا ہاتھ روک سکے، غالب وہ عزیز ہوتا ہے، ذو انتقام جو ہے، انتقام والا، انتقام لینے والا، ذو والا کے لیے بولا جاتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے اور انتقام لینا۔ تو کون سا وعدہ ہے اللہ کا جو ہے وہ رسولوں سے، کہ ظاہر ہے جب یہ اپنی اس حالت کو، اپنی اس بغاوت اور کشی سے جب بڑھ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے والا ہے۔ وہی بات اس کو دہرایا جو ہے کیا یوم، اس دن کیا ہوگا، مزید جاری ہے بات، تبدلو، بدل دی جائے گی، الارض، اس دن زمین بدل دی جائے گی، یعنی بدلا جو بدلو تبدیلا، تبدیل کرنا، اس دن زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض، ایک دوسری زمین سے، غیر ادر دین ارض، یعنی ایک دوسری زمین سے یہ زمین بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ، اور برزو، یہ پہلے ہم پچھلے دو سبق بعد پہلے بھی پڑھے ہیں، برزا یبرزو برزن، پیش ہونا، للہ ہے، اللہ کے حضور، اللہ کے لیے پیش ہوں گے، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، باہر نکلا ادھر پیش ہونا، اسی سے وہ لفظ براز بھی جو استعمال ہوتا ہے اردو میں، الواحد القہار، اللہ کے حضور پیش ہوں گے وہ جو واحد ہے، جو یکتا ہے، اور جو زبردست قوتوں کا مالک، قہار ہے، جو ہے قہر والا ہے، زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، وَتَرَا جو ہے اور تم دیکھو گے، المجرمین، مجرمین کو،
यौमा इज़िन, यौमा है ये लफ्ज़ और फिर इज़िन अलग है, तो दोनों को जब मिला के लिखा जाता है तो ऐसे उसकी सूरत बनती है यौमा इज़िन, यानी उस दिन, तुम उस दिन मुजरमों को देखोगे। और ये जनरलाइजेशन है, तमाम लोगों को खिताब करके किया जा रहा है कि लोगों, तुम देखोगे उस दिन मुजरमों को मुकर्रनीना, कर्रनीना वो जकड़े हुए होंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है कर्रना, जो कर्रनो तकरीनन जकड़ने के मानी आता है, यानी कोई चीज़ जो है, और मुकरन जो है वो जकड़ा हुआ, यानी मफूल है, जो शख्स जकड़ा हुआ है, और मुकर्रनीन उसकी जमा है मुकरन की। तो वो लोग जकड़े हुए होंगे फिल असफाद, जंजीरों में जकड़े होंगे। अच्छा, ये जो असफाद है, ये इसका वर्ब भी होता है, सफदा या यस्फिदो सफदन, कैद करना, हथकड़ी लगाना, बेड़ी डालना। अच्छा, ये वो बात है जो पीछे मुकर जकड़ा। अच्छा, जकड़ा होना मीन इमोबलाइज कर देना किसी की हरकत को, फिजिकल हरकत को, ये सारी चीजें जो है। तो इंसान किसी चीज से भी जकड़ा जा सकता है, हथकड़ी से भी उसकी लगी जा सकती है, बेड़ियां भी डाल के। तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है, यानी उनको हथकड़ी भी, हाथ भी उनके जकड़े हुए होंगे, उनके पाँव भी जकड़े होंगे। और सफद जो है, इसी से लफ्ज जो है सफदुन, सफदुन जो है बेड़ी, ये जंजीर के मानों में इस्तेमाल होता है, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे जो है वो पाँव की बेड़ी हो या हाथ की हथकड़ी हो, दोनों के लिए। तो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, ये मजीद तफसील है उसकी। सराबीलुहुम, अच्छा, ये जो लफ्ज सराबील है, मिन कितरान, सराबीलुहुम मिन कितरान, सराबील जो लफ्ज है, आप तर्जमा, उनके लिबास होंगे तारकोल के। ये सराबील जो लफ्ज है जमा है, उनके लिबास। तो एक जो लिबास है उसके लिए सिरबालुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सिरबालुन का इतलाक कमीज पे भी होता है, कुर्ते के भी ऊपर होता है, और दो पूरे के पूरा इंसान जो जिससे ढका हुआ है अपने जिस्म, जिसको हम लिबास कहते हैं, उस पे भी होता है। तो ये सारे मानी जो है होते हैं। तो उनके कुर्ते, उनके लिबास, उनके होंगे जो है किस चीज़ के होंगे। अच्छा, ये मजीद उसका जो तशरीह है लफ्ज़ की, कतारा, जो मिन कितरान, कितरान मिन तारकोल। अच्छा, इस कितरान के भी अपनी जो है वो वर्ब है, कतारा याकतुरु कतरन, किसी को पहलू पर गिराना, एक मानी होता है। और पानी का जारी होना, कतरा से जो लफ्ज़ है, इसी से लफ्ज़ कतरा निकला है उर्दू का, जो पानी का एक ड्रॉप होता है। तो जो है वो कतरा, पानी का जारी होना या बहना। तो फिर जो है इसमें जो है कुतर भी आप देखें, कुतर जो होता है सरकमफेरेंस, वो भी जो है किसी चीज़ का जो है पूरे का पूरा जो आप कह लें कि अहाता करना, कुतर जो होता है। अकतार जो है फिर उसके किनारे के मानों के अंदर भी आता है। यानी कुतर क्या होता है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक ये जो चीज़ होती है ये कुतर कहलाती है। तो उसकी जमा अक़तार है, मिन अक़तार समावात वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, नहीं, अगर तुम्हारे अंदर अगर जो है इस्तिताअत है तो ज़मीन के किनारों से निकल भागो, ये कहा गया था। तो अख़तार उसी में इस्तेमाल होता है। और कितरा जो है पिघले हुए तांबे को कहते हैं, ये सूरह कहफ के अंदर भी आया हो। कितरान फिर जो है उसी से लफ्ज़ है, उसी से निकला हुआ है। एक रोगनी सियाल आतिशगीर मादा है, ये एक किस्म के दरख्त से निकलता था जिससे अरब वाकिफ थे, यानी उसकी उससे एक मादा निकलता था एक दरख्त से, जो जो है तारकोल जैसा। उसको गंधक भी जो है वो कहते हैं, गंधक भी इसी मानों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये इसलिए ये मानी इसके दिए गए थे कि ये एक तो जो है सयाल होता था, लिक्विड होता था, और दूसरा जो है ये आग पकड़ना, आतिशगीर मादा होता था। तो ये आतिशगीर होता था, तो ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल भी होता था। तो ये बताया गया कि उनके जो आप देखें कि अगर आप तारकोल की लुक देखें तो थिक बड़ी होती है लुक, और जो है आतिशगीर है और काली स्याह है। तो ये फरमाया गया कि इस तरह के उसके जो है उनके जो है लिबास होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला महफूज फरमाए इन 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 लोगों के अंजाम से। कि देखें इसमें जो बात बताई गई है वो ये नहीं कि काला लिबास होगा, लिबा का रंग से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन असल मादा ये होगा कि आतिशगीर मादे के लिबास होंगे उनके आग के अंदर, जिनको आग पकड़ेगी जब, तो आप अंदाजा करें तो अंदर आग में कोई चीज़ जल रही है और फिर ऊपर से वो चीज़ खुद भी जो है अगर आतिशगीर हो, फ्लेमेबल हो, तो आप देखें कि फिर उसकी हिद्दत में और उसकी जलने की जो शिद्दत होगी उसमें इजाफा हो जाएगा। ये बात जो है बताई गई है। सराबीलुहुम मिन क़ितरान, उनके लिबास होंगे तारकोल के या गंधक के या आतिशगीर मादे के। व तग़शा, और ढांपे हुई होंगी, ये वही लफ्ज़ है गशा,
یا جو جیسے غشیہ یغشا غشاوتن کئی جگہ استعمال ہوا ہے، پردے کے معنوں کے اندر آتا ہے، ڈھانپنے چھپانے کے معنوں کے اندر آتا ہے، اور ڈھانپے ہوئے ہوں گی وجوہہم ان کے وجوہ چہرے النار آگ جو ہے ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی، ڈھانپے ہوئی ہوگی آگ ان کے چہروں کو. اچھا وجوہ جو ہے وجہ کی جمع ہے چہرے. یجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے، کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا. کسبہ یکسبو جو کمانے کے اندر آتا ہے. اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چاہے یہ انسان اپنے جو فزیکل جسم ہے اس سے کوئی چیز کمائے، مزدوری کرے، وہ بھی کسب ہے، یا پھر کوئی عمل کرے جو ہے وہ بھی عمل کا جو نتیجہ ہے وہ بھی عمل بھی کسب ہی ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، سریع بہت جلد ہے، الحساب حساب لینے میں، حساب چکانے والا بہت جلد ہے. ان کا ترجمہ ساتھی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو یہ روز محشر کے مناظر ہیں، لیکن مقصود جو ہے صرف یہی نہیں ہے خیالی محض منظر دکھانا. مقصود جو ہے وہ دعوت ہے، جو کہ اسلوب بدل بدل کے دی جا رہی ہے. اس صورت کے اندر بھی کبھی دنیا میں آنے والے عذاب کا حوالہ دیا گیا ہے، کبھی اپنے اللہ تعالیٰ نے غیر متبدل قانون اور اپنی غیر متبدل سنت کے بیان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو انذار کروایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور کبھی قیامت کے تذکرے اور اس دن پیش آنے والے حالات کی سختی کے بیان سے جو ہے وہ انذار کرایا گیا تاکہ طبیعت نرم ہوں اور لوگ اس دعوت کی طرف جو ہے متوجہ ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر بھی وہی دعوت جو ہے دی جا رہی ہے، لیکن پرایا بدل کر بتا. ان جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہزار انکار کرو، لیکن یہ بات انکار سے بہرحال نہیں ٹل سکتی کہ موت تمہیں آ کر رہے گی، اور تم جانتے ہو کہ ہر ایک جو ہے وہ موت آ رہی ہر ایک کو. اور ایک ہمگیر موت جو ہے قیامت کی صورت میں پھر اختیار کر جائے گی، یعنی جب سب لوگوں کو انسانوں کو موت آ جائے گی تو وہی قیامت کا دن ہوگا. اس دن دنیا کی صفحے لپیٹ دی جائیں گی، اور ہمیں اپنی زندگی کا اعمال کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو کے دینا پڑے گا. کاش تم اس دن اپنی بے بسی اور اجنبیت اور تنہائی کو محسوس کر سکتے کہ جو اس دن تمہیں حاصل ہوگی. یہ وہ زمین نہیں ہوگی جس سے تم دنیا میں مانوس رہے ہو، اور یہ وہ آسمان بھی نہیں ہوگا جس سے برستی روشنی اور اترتے حسن کو تم دیکھنے کے عادی ہوگو. یہ دوسری ہی دنیا ہوگی، ہر چیز بدل کے رکھ دی جائے گی. پھر اس دن قبروں سے نکلنے والے اور میدان حشر کی طرف بڑھنے والے جو انسان جو بڑھ رہے ہوں گے، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، تن تنہا ہوں گے بالکل. نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی دلجوئی کرنے والا، نہ کوئی تسلی اور سہارا دینے والا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، آ گئے نا آج تم ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل تن تنہا. یہ بالکل ایسے ہی تن تنہائی کا جو اکیلا سفر کرنے والا وہ جو ہے وہ اکیلا ہی اس سفر کو جو ہے طے کرے گا، اور پھر واسطہ اس کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اپنے حساب کتاب کے لیے، جو اپنی الوہیت اور حاکمیت میں یکجا ہے. اللہ محاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے اور ان منزلوں کو جو ہے ہمارے لیے آسان فرمائے. اب اس آیات سے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں کیے جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ یہ جو طبعی نظام ہے، یہ جو فزیکل لاز جو آج اس دنیا کے اندر جو ہے اپلائی ہوتے ہیں، اس پورے طبعی قوانین کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا، اور زمین و آسمان کی حیت بدل دی جائے گی، اور ایک دوسرا نظام طبعیت جو ہے وہ یعنی طبعی نظام فزیکل لاز کا جو ہے ایک دوسرا نظام اور دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ جو ہے بنایا جائے گا. وہی عالم جو ہے آخرت ہوگا. اور ہمیں قرآن مجید کے اشارات سے اور حدیث کی تصریفات سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ حشر بپا تو اسی دنیا کے اوپر ہی ہوگا. یہیں پہ یہ عدالت بھی قائم ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی میزان بھی اسی زمین پہ لگائی جائے گی، اور اسی سے زمین کے اوپر جو ہے یہ قضیہ لوگوں کا فیصلہ جو ہے چکایا جائے گا.
اور قرآن حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص بالکل ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جس طرح اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوا تھا، اسی طرح اللہ کے حضور بھی جو پیش آئے گا۔ اور پھر مزید بتائی گئی ہے، تفصیل بتائی گئی ہے، بنی انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں دیکھو گے جیسا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہوگی، اس کا جلال ہوگا، اور یہ نمایاں ترین چیز ہوگی، اور مجرمین بیڑیوں کے اندر اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، نہ ان کی مرضی چل سکے گی، نہ وہ سر کو اٹھا سکیں گے، نہ حرکت دے سکیں گے، اور اوپر سے ذلت کا یہ عالم ہوگا، ان کے لباس تارکول اور گندھر کے ہوں گے، دونوں ہی آتشگیر مادے ہیں، یعنی ایک طرف تو شدت عذاب انتہا کو پہنچی ہوگی، اور اوپر سے پھر ذلت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ ہوگا بدلہ دراصل ان کے اعمال کا، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے جس کو مسجود ملائک بنایا تھا انسان کو، اس نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا ہے کہ بتوں کو اپنا جو ہے مسجود بنا لیا ہے، بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگا، اور پھر زندگی میں ظلم اور مکاری کو اپنا کسب بنا لیا، اور ان کی مکاری اور تدابیر کے لیے اب پھر یہی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا حساب لے، اور ان کی مکاری کو ان پر جو ہے وہ ظاہر کرے کہ تم کیا دنیا میں کر کے آ رہے ہو، اور پھر جو ان کے ساتھ معاملہ ہے عذاب کا۔ اب یہ 10 کیفیات ہیں جو مجرموں کی جو ہے وہ پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ان کی مجرمیں آنکھوں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، سخت عذاب اور خوف سے آنکھیں کھلی رہی ہوں گی، چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی ان کے لیے، سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے بھاگتے جا رہے ہوں گے، شدت خوف سے آنکھیں بند ہوں گی، گھبراہٹ کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، اور جو ہے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام برپا قائم ہو جائے گا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، دربار میں حاضر ہوں گے، غیر حاضر کوئی نہ ہوگا، مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے ان کی رسوائی بھی جو ایسی ہوگی ان کو جکڑ کے تو وہاں سے بھاگ نہ سکیں گے، آتشگیر مادے کے لباس ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، اور ان کے چہروں کے اوپر جو چہروں کو آگ نے لپیٹ میں جو ہے کر رکھا ہوگا۔ یہ 10 کیفیات سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان مجرموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جنہوں نے اس دنیا کے اندر انکار کی روش اختیار کی، ناشکری کی، اور کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حالتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آخری آیت فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، ھذا بلاغ پیغام ہے للناس لوگوں کے لیے، وَلِيَنْظُرُوا بِهِ، اور تاکہ اور تاکہ خبردار کیا جائے، ینذرو جو ہے پیسے وائز خبردار کیا جائے ان کو، یعنی بھی اس کے ساتھ، اس پیغام کے ذریعے سے۔ کس پیغام کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہ کئی جگہوں میں قرآن مجید کہ انذار جو ہے، خبرداری جو ہے، یہ اس پیغام۔ لہٰذا اگر قرآن سے ہم دور رہا ہے کوئی بھی شخص زندگی میں، اس نے اس کو مانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے دور رہا ہے، تو یہ انذار جو ہے اس کو نہیں ہو سکے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ جان لے، انما کے حقیقت میں، یعنی بات بتنی سی ہے، ہوا وہ ذات اللہ تعالیٰ کی الہن، وہ حقیقی معبود ہے، واحد واحد، وہ حقیقی واحد معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ والے پھر وہی آئے والے کے لیے جو، تاکہ یذکر نصیحت حاصل کریں، کون؟ جو ہے اولو الالباب، اہل الباب، عقل اور شعور والے۔ الباب لب کی جمع ہے جس کا معنی عقل اور مغز ہوتا ہے، یعنی اہل عقل و مغز، اہل شعور، عقل والے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر متنفس اس کے بدلے کیے کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، حساب لے، اور اسے حساب لیتے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ جو ہے شاید مس ہو گیا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ پیغام ہے اور یہ بلاغ ہے، یہ لوگوں کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں جو خبردار کیا جائے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد جو ہے وہ معبود ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے اس سے جو اہل عقل و خرد ہیں وہ اس سے تذکیر اور اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آخری پیغام بنی انسان کے لیے قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اسی کو موعظۃ میں رب فرمایا ہے، انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بھیجا ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ شفا نہیں ہے، اور اللہ نبی کے سامنے فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے اس کو خبردار کیا جائے۔ ان کی تمام خرابیوں کے دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے انہوں نے انکار کیا ہے، اور الہ مان کر دوسری قوتوں کو اس کا شریک بتاتے رہیں،
جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل تار تار ہو کے رہ گئی ہے۔ اب اس کی بقا اور سدھار کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو اللہ تعالیٰ کو ہی ایک الہ اور معبود مانے، اسی کو مشکل کشا مانے، اسی کو ہادی، اسی کو رہنما اور پرورش کرنے والا رب، اور ایک ہی جو ہے دین اور دنیا کے لیے رہنمائی کرنے والا، اس کو تسلیم کرے، اور انسان عاجز ہو کر اسی کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اور اسی کی عقل و دانش کے پیکر کو بھی تسلیم کرے کہ ہماری عقلیں جو ہے وہیں سے غذا پاتی ہیں، جہاں تمہاری عقل سپر انداز ہو جاتی ہے وہی مقام ہے، اور اس دنیا کی رہنمائی بھی اسی کو وہیں سے مل سکتی ہے۔ جو کہا گیا علامہ اقبال نے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمت کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، اسی جو ہے جو دربار ہے اسی کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوا جائے، اسی ایک ذات کے ساتھ جو ہے اسی کو واحد مانا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔